نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم بھائیوں، ایک مفید حدیث آپ کو سنانا اور سکھانا چاہتا ہوں میں. دیکھیے، قیامت کے دن دو قسم کے فیصلے ہوں گے. ایک حقوق اللہ کے معاملات کے فیصلے، دوسرا ہے حقوق العباد، بندوں کے معاملات کے فیصلے. حقوق اللہ کے معاملے میں اگر آپ سے کچھ کمی پیشی ہو گئی، اللہ چاہے تو معاف کرتا، اللہ چاہے تو معاف کرتا. لیکن حقوق العباد کے مسئلے میں آپ نے کچھ کمی پیشی کر دیا تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ بھائی آپ کو معاف نہ کر دے جس کے ساتھ آپ نے حق تلفی کیا. حقوق العباد کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ، اللہ اس میں ہرگز نہیں چھوڑے گا آپ کو. حقوق العباد کے مسئلے میں چوکنا رہنا چاہیے انسان کو. کسی کا قرضہ لیے ڈبا ڈالے، کسی کو جھوٹ بول کو دھوکہ دے ڈالے، کسی کا مرڈر کر ڈالے، کسی کی عزت لوٹ ڈالے، کسی کے خلاف چاڑی چغلی غیبت کر ڈالے، کسی کو گالی دے ڈالے، کسی کو تمانچہ مار دیے. یہ تمام حقوق العباد کے مسئلے. حقوق اللہ کے معاملے میں کمی پیشی ہوئی تو اللہ معاف کرتا. حقوق العباد کے معاملے میں آپ کمی پیشی کر کے گئے، اللہ کے پاس گرفت ہوتی ہے آپ کی، اللہ کے پاس گرفت ہوتی. آپ ایسے عمل کر کے جاؤ، اللہ آپ کو نہیں پکڑنا، اللہ کے پاس گرفتیش نہیں ہونا آپ کی. ایسے پاک اور صاف ہو کر جاؤ. انسان ہونے کے ناطے گناہ ہوتی ہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں غلطیاں نہ کو کرو. اگر غلطیاں ہو گئی، موت آنے سے پہلے جا کے وہ بھائی سے معافی مانگ لو. یہ ہوا حقوق اللہ حقوق العباد کا مسئلہ. اب انسان سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ کیا ہے؟ انسان چار آدمیاں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے کسی کی بھی غیبت کرتا، انہیں ذکر کرتا، بھئی وہ مولانا معلوم کیا، اب اس کے بارے میں غیبت شروع. وہ مسجد کے متولی معلوم کیا، اب شروع. وہ جماعت کے امیر صاحب معلوم کیا، اب اس کے بارے میں انہیں شروع، جتنا اس کے پاس معلومات رہتی غیبتاں شروع. ایسے آپ نے اپنی زندگی میں کتنے ہزار لوگوں کی غیبتیں آپ نے نہیں کی ہوں گی. ظاہر سی بات ہے، آپ بھی کیے ہیں، میں بھی کیا ہوں، میں بھی انسان ہوں، میں بھی کیا ہوں، آپ بھی کیے ہیں. کتنے ہزار لوگوں کی غیبتاں نہیں کرے رہنگا ہمیں. اچھا نہیں مولوی صاحب، میں کس کی بھی غیبت نہیں کریا، میں بڑا دودھ سے دھلا ہوا بہت اچھا آدمی میں. اچھا غیبتاں سنے تو رہیں گے نا، آپ سنے تو رہیں گے نا. غیبت کرنے والے کو کتنا گناہ کی، غیبت سننے والے کو بھی اتنا گناہ. کئی کہ تو تمہیں سن رہی گا تو نہ انہیں بول رہا، تمہیں اٹھ کو چلے جاؤ گے، دیوالنگ بولتا، پترنگ بولتا نہیں بولتا. غیبت سننا بھی ہوتا بنا. اچھا، باتوں میں آپ کسی کو گالی بھی دیے ہوں گا، جانور کا نام لیے ہوں گا، یا کو سے بھی بری گالی دیے ہوں گا. کتنے ہزار لوگوں کو گالی دیا رہنگا، کتنے 100 لوگوں کو گالی دیا رہنگا. اچھا، اب میں آپ سے کہوں تمہاری موت آنے سے پہلے کتنے ہزار لوگوں کی غیبت کری، جاک معافی مانگ لو. کتنے ہزاروں 100 لوگوں کو تمہیں گالیاں دی، جاک معافی مانگ لو. تمہیں بولیں گے مولانا ہمیں ہوش سنبھالے جب سے بڈھے ہوئے تک وہ کسے گالیاں دی وہ یادش نہیں، معلومش نہیں، ہم نہ کس کی غیبت کری، کس کے غیبتیں سنی معلومش نہیں، ہم نہ ہمیں گن سکتی، نہ ہم نہ یاد ہے. انہیں سامنے آیا تو بھی معلوم نہیں اس کی غیبت کرے کہ نہیں کرے کہ ہم نہ معلومش نہیں. تو کیوں مسئلہ کیوں؟ اللہ کے پاس پکڑتا اللہ. قیامت کے دن جنت میں آپ کو بھیجنے سے پہلے بعض لوگ آپ کا دامن پکڑتی، بولتی یا اللہ مجھے گالی دیا تھا، انہیں میری گالی کا بدلہ دلا. یا اللہ انہیں میری چاڑی چغلی غیبت کر کو میری عزت اچھالا تھا، میری عزت کا بدلہ دلا. لوگان جب آپ کو پکڑ لیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ لوگ کیا کریں گے؟ اس کا حل کیسا؟ اس مسئلے کا حل کیسا؟ میں ایک ایسا مومن ہوں، حقوق اللہ کے معاملے میرے سے کمی پیشی ہو رہی، لیکن میں حقوق العباد کے مسئلے میں اللہ کے دربار میں پھنسنا نہیں چاہتا. میں احتیاط برتوں کہ میں کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچاؤں، کسی کی غیبت نہ کروں، کسی کی چاڑی نہ کروں. لیکن انجانے میں ہو گئی، تمہیں کریں گی، سامنے والا کرے گی، تمہیں سنیں گی، تمہیں کسے برا بھلا بولیں گی، کسے گالی دیں گی.
ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، ہزاروں لوگوں کی آپ نے غیبتیں کی ہیں، ہزاروں لوگوں کو آپ نے گالی دیا. اب اللہ کے دربار میں اللہ آپ کو پکڑتا، ایک ایک آدمی کی غیبت کا بدلہ چکا بولتا، ایک ایک آدمی کی گالی کا بدلہ دیو بولتا. کیسا کرنا؟ ہمیں کیسا کرنا؟ اللہ کی پکڑ سے بچنا بولے تو کیسا کرنا؟ اس کے لیے ہمارا اللہ غفور الرحیم ارحم الراحمین اپنے بندوں کو قیامت کے دن گناہوں سے پاک کر کے، ان کو بخش کے، رحم کر کے، ان کو معاف کر کے، جہنم سے چھڑا کے جنت میں داخل کرنے والا ہمارا غفور الرحیم اللہ تعالیٰ. اسے معلوم میرے بندے اتنے لوگوں کی غیبت کرے رہتی، اتنے لوگوں کو برا بھلا بولے رہتی، اگر اسے ہدایت ملی تو، اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا تو انہیں چاہ کو بھی وقت آدمیاں کرنے معافی نہیں مانگ سکتا. اسے یاد ہی نہیں کس کی غیبت کرے، کس کے گالیاں دیا. تو انہیں اس مسئلے سے نکلنے کے لیے اسلام میں ہمارے نبی کے زبان سے ایک دعا اللہ سکھایا. اگر یہ دعا آپ پڑھ لیے تو جتنے لوگوں کی آپ غیبتاں کر ڈالیں، جتنے لوگوں کے چاڑیاں کر ڈالیں، جتنے لوگوں کو برا بھلا گالیاں دے ڈالی، اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام غلطیوں کو معاف کر کے کسی غیبت کے بارے میں، چاڑی کے بارے میں، چغلی کے بارے میں، گالی کے بارے میں، حقوق العباد کے مسئلے میں اللہ آپ کو نہیں پکڑتا. اس کا مطلب غلط نہیں نکالنا. مولانا اچھا فارمولا سکھا ڈالیں، جم کو غیبت کر لیں گے دعا پڑھ لیں گے، جم کو گالیاں دیں گے دعا پڑھ لیں گے. کبھی بھی نیت میں خطرہ آیا تو اللہ جہنم کے پھترا ڈال کو تم نہ اندر ڈھکلتا سو. کبھی بھی بری نیت رکھو، کوسا بھی کام نہیں کرنا. اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا رحم و کرم یہ ہمیں جانے انجانے میں کتنے آدمیاں کی برائیاں کریں کی اللہ ہم نے ایک بہترین فارمولا سکھایا. وہ اس فارمولے پر عمل کرے، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ ہم نے غیبت، چاڑی، چغلی، برائی، گالی کے بارے میں نہیں پکڑتا. یہ کب جانے انجانے میں ہوئی رہتی نا، اللہ اسے معاف کرتا. ہونا کہ تو گالیاں دے رہی، ہونا کہ تو غیبت کر رہی، ہونا کہ تو عزت اچھال رہی، اللہ ہماری بھی عزت نیلام کر ڈالتا. اگر ہمیں کسی بھی گالی دی ہمارے نام عمل میں فرشتہ گناہ لکھ ڈالتا. اب آئیے وہ کون سی دعا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی وہ دعا ہم نے سکھائے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم فأیما مؤمن سببتہ فاجعل لہ ذالک قربۃ الیک یوم القیامہ. اے اللہ، جس کو میں نے دنیا میں برا بھلا کہا ہے، جس کی میں نے غیبت کی ہے، گالی دیا ہے، فأیما مؤمن سببتہ فاجعل لہ ذالک قربۃ الیک یوم القیامہ. میرے اللہ، قیامت کے دن اتنے لوگوں کو تم معاف کر کو اپنی رحمت سے قریب کر لے. اللہ میں ان کے لیے دعا کروں، اللہ میں کس کی غیبت کری ہوں، کسے برا بھلا بولی ہوں، کسے گالیاں دی ہوں، اللہ ان کو معاف کر کو تیری رحمت کے قریب کر لے قیامت کے دن. اگر آپ ان کے حق میں دعا کریں گے، آپ کے غیبت کے کفارے کے لیے یہ دعا کافی ہے، آپ کے گناہوں کے کفارے کے لیے یہ دعا کافی ہے. پڑھو آپ لوگ، اللہم فأیما مؤمن سببتہ فاجعل لہ ذالک قربۃ الیک یوم القیامہ. یہ ایک دعا ہوئی. اور ایک دعا بتا دو ابو داؤد کی. آپ جب بھی دعا کرو، کچھ بھی دعا کرو، اگر اپنی دعاؤں میں یہ دعا پڑھ لیے تو اس دعا کو اسم اعظم کی دعا بولتی. حدیث میں اسم اعظم کی دعا، اسم اعظم اللہ کا نام، اللہ جو نام ہے اسے اسم اعظم بولتی. اسم اعظم کی دعا یہ، اگر آپ اپنی دعا میں اسم اعظم کی یہ دعا کر لیے تو اللہ تعالیٰ بولتا اس کی وہ دعا میں کسی صورت میں رد نہیں کرتا، ضرور قبول کرتا ہوں اس کی دعا. آپ اپنی دعا کے بیچ میں ایک مرتبہ یہ اسم اعظم کی دعا پڑھ ڈالے تو اللہ ہماری دعا 100 to 100% قبول کرتا، ہرگز رد نہیں کرتا. وہ دعا جس دعا کے اندر تم اسم اعظم کی دعا کر لو گے، اسم اعظم اللہ سے مانگ لو گے. وہ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت. اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو میرا اکیلا اللہ ہے، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں.
انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد، تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تجھے اولاد ہے نہ تیرے کوئی ماں باپ، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ تیری برابری کرنے والی کوئی ذات. یہ اسم اعظم کی دعا ہے. انشاءاللہ کل جب آپ میرے درس میں آئیں گے، کل عصر میں یا کل عشاء کی تفسیر میں، یہ دونوں دعائیں میں زیرکس کرا کے آپ لوگوں کو بانٹنے لگاؤں گا، عربی میں بھی انگلش میں بھی. آپ اسے پڑھیں، اپنے پاس رکھیں، ایک مرتبہ پڑھ لیں. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی جانے انجانے میں ہم نے غیبتیں کی ہیں، برا بھلا کہا ہے، اللہ قیامت کے دن اس گناہ سے ہم کو بری کرتے ہوئے ہمارے گناہوں کا اللہ کفارہ بنا دے، اور ہماری ہر دعائیں، جائز دعائیں، نیک دعائیں اللہ ہماری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.